اے ایس آئی پیسے لیتا ہے وہ ایس ایچ او کے علم میں نہیں ہوگا؟ ادارے زیادتیاں کرتے ہیں، امیروں کو نہیں پوچھتے، کیا ان سے کچھ نہیں لیتے؟ ضرور لیتے ہوں گے۔ ظلم کر رہے ہیں غریبوں پہ، غریبوں کو تھپڑ مار رہے ہیں، غریبوں پر تشدد کر رہے ہیں، اور ان کی کارکردگی کو میں زیرو دوں گا۔ جو ڈی جی پیرا فورس ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ آپ کو کروڑ کروڑ روپے کی گاڑیاں گورنمنٹ نے دی ہوئی ہیں، ہم غریبوں کے ٹیکس سے آپ تنخواہ لیتے ہیں کہ پیرا فورس میں بابر علی اور امجد بٹو جیسے جو عناصر اور کالی بھیڑیں ہیں وہ غریبوں پہ تشدد کریں۔ یہ کون ہوتے ہیں تشدد کرنے والے؟ غریب ریڑھی والا 200-400 روپے کما کے اپنے بچوں کی روزی پوری کر کے جاتا ہے، شاید اس کے بچے 2 ٹائم کھانا نہیں کھا سکتے، شاید وہ بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا، شاید وہ اپنے بچوں کی فیسیں نہیں ادا کر سکتا۔ ایسے غریب پر تشدد کرنا نہ انسانیت ہے، نہ وہ مسلمان ہے۔ بابر علی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ انچارج ہیں پیرا فورس کے، آپ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ نے یہ پڑھا ہے غریبوں پر تشدد؟ امجد بٹو آپ کون ہوتے ہیں ڈرائیور غریبوں پر تشدد کرنے والے؟ السلام علیکم، میں ہوں سید اظہر حسن نقوی اور میرا یہ یوٹیوب چینل ہے بلے شاہ نیوز اپڈیٹس کے نام سے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پیرا فورس خصوصاً تاندلیاں والا کے حوالے سے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں تمام سامعین بھائیوں کو گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ کوئی اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پیرا فورس وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بنائی گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا اچھا اقدام ہے۔ پیرا فورس کا کام ہے ناجائز تجاوزات کو ہٹانا، قبضہ مافیا سے قبضہ چھڑوانا، مہنگائی جو ہے مصنوعی مہنگائی یا اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینا، جو کہ پیرا فورس میرے خیال میں تقریباً پورے پنجاب میں کام کر رہی ہے۔ ادارے بنانے کا مقصد یا اداروں کا جو کام ہے وہ قانون پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، تاکہ عوام جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں اور قانون کی حکمرانی ہو۔ لیکن اگر ادارے کے لوگ خود ہی قانون کی خلاف ورزی کرنے لگ جائیں تو ادارے کے سربراہ بدنام ہوتے ہیں، اور جو لوگ ادارے بناتے ہیں ان کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح پیرا فورس حکومت کی طرف سے بنایا گیا ایک اچھا ادارہ ہے، لیکن اس ادارے کی بہت ساری شکایتیں سنی جا رہی ہیں، جیسا کہ کل کا دن جو گزرا ہے بروز منگل، پیرا فورس تاندلیاں والا نے مامو کانجن میں چکر لگایا اور انہوں نے جو غریب مزدور ریڑھی والے ہیں ان پر تشدد کیا اور انہیں تھپڑ مارے۔ یہ غیر قانونی ہے۔ باقی ٹھیک ہے، وہ جرمانہ کریں، ان کا حق بنتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر دے دے، اسے حوالات میں بند کروا دے، لیکن تشدد کرنا، تھپڑ مارنا، یہ سراسر غیر قانونی ہے، یہ زیادتی ہے اور یہ ادارے کی بدنامی ہے۔ جو پیرا فورس کے افسران و ان کے جو ہیں ماتحت، وہ جو مامو کانجن میں ہے، وہ پیرا فورس کے انچارج ہیں بابر علی صاحب، جو کہ عینی شاہدین کے مطابق سننے میں آیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں پہ ڈنڈے بھی چلائے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا، عینی شاہدین کے مطابق جو پیرا فورس کی گاڑی ہے اس کا ڈرائیور ہے، غالباً اس کا نام امجد بٹو ہے، وہ گاڑی کا ڈرائیور ہے، اس کا کام گاڑی چلانا ہے، یا جہاں ان کے افسر اس کو حکم دے کہ یہاں گاڑی روک دو وہ روک دے، جہاں انہوں نے کہیں جانا ہو وہ ان کو لے کے جائے، جہاں انہوں نے کہیں واپس آنا ہو ان کو واپس لے کے آئے۔
اس کا کام گاڑی چلانا ہے، نہ کہ اس کا کام بھی غریبوں پر تشدد کرنا، ریڑھی والوں کو تھپڑ مارنے، کسی کو دھمکیاں دینا، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اور یہ پیرا فورس والے اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ جو بھی کسی تحصیل کا اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ یا صاحب ہیں، ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر تاندلیاں والا کی طرف سے ایسے پیرا فورس کے اقدام پر خاموشی اختیار کرنا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر غریبوں پر قانون ڈھونسنا اور ان پر ظلم کرنا، اور جو لوگ امیر ہیں، بااثر ہیں، ان کو بالکل نہ پوچھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اے سی صاحبہ پیرا فورس کی سربراہ ہیں، ان کی طرف سے مکمل خاموشی پائی جاتی ہے۔ اے سی تاندلیاں والا کی طرف سے ایسے واقعات پہ خاموش ہونا، ایسے لوگوں کی رپورٹ نہ کرنا یا ان کو سزا نہ دینا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ایک بہترین اقدام ہے، اس کو ایک ٹھیس پہنچتی ہے، اور لوگ اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی واقعات وائرل ہو چکے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کا کام بد دعا دینا ہوتا ہے۔ اب مامو کانجن میں پٹرول پمپوں کی یہ صورتحال ہے کہ اگر 100 پٹرول پمپ ہے تو 3 کے پاس لائسنس ہیں اور 97 غیر قانونی طور پہ چل رہے ہیں، کیونکہ پٹرول پمپ عام بندہ تو بنا نہیں سکتا، جس کے پاس کروڑوں روپے ہے وہ پٹرول پمپ بنائے گا۔ اب امیر کو کیوں پیرا فورس پوچھے گی؟ امیر کو کیوں وہ جرمانہ کریں گے؟ امیر کا پٹرول پمپ کیوں وہ سیل کریں گے؟ اور میں سوال کرتا ہوں اسسٹنٹ کمشنر تاندلیاں والا سے کہ ایسی باتوں پہ خاموش ہونا اور ایکشن نہ لینا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ باتیں ان کی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمارے علاقہ کے سائیوال کا ایک علاقہ نور شاہ ہے، وہاں سے ایک ایم پی اے ہوتے تھے جو کہ وفات پا گئے، اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے، پیر احمد شاہ کھگا صاحب۔ پیر صاحب انتہائی اچھے انسان تھے، وہ اپنی بات پہ قائم رہنے والے انسان تھے، اور پیر صاحب نمازی تھے اور سچ بات کرنے والے تھے۔ ان کو ایس ایچ او سے گلا ہوا، ایس ایچ او نور شاہ سے، اور انہوں نے ان کو پتہ چلا کہ ایس ایچ او پیسے لے کر ناجائز مقدمات بناتا ہے۔ تو جو ڈی پی او سائیوال تھے، کیونکہ پیر صاحب اپوزیشن میں تھے، ہارے ہوئے تھے، تو ڈی سی صاحب جاننے والے تھے، وہ ڈی پی او صاحب کے پاس آئے تو وہ ان کو پتہ چلا کہ وہ میٹنگ میں ہے ڈی سی صاحب کے ساتھ، تو وہ ادھر سائیوال ڈی سی صاحب کے پاس آ گئے۔ جب آئے تو راوی کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا ڈی سی صاحب میں نے آپ سے ایک فیصلہ کروانا ہے۔ ڈی سی صاحب نے کہا شاہ صاحب بتائیں۔ انہوں نے کہا کیا ایک اے ایس آئی پیسے لیتا ہے وہ ایس ایچ او کے علم میں نہیں ہوگا؟ ڈی سی صاحب نے کہا علم میں ہوگا۔ کیا وہ ایس ایچ او کے بغیر پیسے لے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اور انہوں نے کہا کیا ایس ایچ او اپنے ڈی پی او کے بغیر پیسے لے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ڈی سی صاحب یہ میرا ڈی پی او صاحب سے فیصلہ کروا دیں۔ اس وقت ڈی پی او نہیں ہوتے تھے، ایس پی کہا جاتا تھا جو ڈی پی او ہے اس کو۔ تو میرا
کمانڈر صاحب سے فیصلہ کروا دیں کہ میرا ایس ایچ او نور شاہ پیسے لے کے ناجائز مقدمات بناتا ہے تو اس میں کمانڈر صاحب کو کتنا حصہ آتا ہے. ان کا بات کرنے کا جو یہ ان کی بات میں بہت بڑا وزن ہے. تو میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ادارے زیادتیاں کرتے ہیں اور جن امیروں کو نہیں پوچھتے، کیا ان سے کچھ نہیں لیتے؟ ضرور لیتے ہوں گے. اور اگر افسروں کے علم میں ہے کہ یہ لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں غریبوں پہ، غریبوں کو تھپڑ مار رہے ہیں، غریبوں پر تشدد کر رہے ہیں اور امیروں کو چھوڑ رہے ہیں پیسے لے کر، تو وہ ان افسروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ان کی کارکردگی کو میں 0 دوں گا. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس پہ فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے اور ڈی سی فیصل آباد اور کمشنر فیصل آباد کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور جو ڈی جی پی ایریا فورس ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے اور ایسی کالی بھیڑوں کو سزا دینی چاہیے اور ان پر مقدمات درج ہونے چاہیے. پھر بنتی ہے ڈی سی کی کارکردگی، پھر بنتی ہے کمشنر کی کارکردگی، پھر بنتی ہے اسسٹنٹ کمشنر کی کارکردگی. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کروڑ کروڑ روپے کی گاڑیاں گورنمنٹ نے دی ہوئی ہیں، ہم غریبوں کے ٹیکس سے آپ تنخواہ لیتے ہیں اور اپنے دفتر میں خاموشی سے بیٹھ کے آپ چلے جائیں. یہ آپ کی کارکردگی نہیں ہے، نہ یہ آپ کی نوکری ہے، نہ اس لیے گورنمنٹ نے آپ کو نوکری دی ہے. آپ کو کام کرنا چاہیے، لوگوں کے غریبوں کے مسائل حل کرنے چاہیے، غریبوں کو پریارٹی دینی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی ایم پی ہے اس کے پی اے کا کردار ادا کرے اے سی. یہ اے سی کا کام نہیں ہے، یہ ڈی سی کا کام نہیں ہے. ڈی سی کا کام ہے میرٹ کرنا، غریبوں کے مسائل حل کرنے، عوام کے مسائل حل کرنے، عوام کی پریشانیاں دور کرنا. یہ اے سی ڈی سی کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے. نہ کہ یہ کہ پیرا فورس جیسے میں بابر علی اور امجد وٹو جیسے جو عناصر اور کالی بھیڑے ہیں وہ غریبوں پہ تشدد کریں. یہ کون ہوتے ہیں تشدد کرنے والے؟ کس نے ان کو اختیار دیا ہے کہ غریب ریڑھی والا 200-400 روپے کما کے اپنے بچوں کی روزی پوری کر کے جاتا ہے؟ شاید اس کے بچے 2 ٹائم کھانا نہیں کھا سکتے، شاید وہ بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا، شاید وہ اپنے بچوں کی فیسیں نہیں ادا کر سکتا. ایسے غریب پر تشدد کرنا نہ انسانیت ہے، نہ وہ مسلمان ہے. ہمارا اسلام تو غریب کے ساتھ شفقت کو ترجیح دیتا ہے، غریب کی مدد کرنے کو کہتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، کیا ہمیں شرم نہیں آتی ایسے غریبوں پر تشدد کرتے ہوئے، ایسے غریبوں پر لاٹھی چارج کرتے ہوئے؟ بابر علی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ انچارج ہیں پیرا فورس کے، آپ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ نے یہ پڑھا ہے غریبوں پر تشدد کرنا؟ اگر آپ کی یہ پڑھائی ہے، امجد وٹو آپ کون ہوتے ہیں ڈرائیور غریبوں پر تشدد کرنے والے؟ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ پر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. میری وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، اسسٹنٹ کمشنر تاندلیاں والا سے گزارش ہے کہ ایک تو اسسٹنٹ کمشنر تاندلیاں والا جو خرگوش کی نیند سوئی ہوئی ہیں ان کو جاگنا چاہیے اور فوری طور پر یہ بابر علی کو سسپینڈ کریں اور اس امجد کے خلاف اور جو لوگ یہ تشدد کرنے والے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں، مامو کانین اور تاندلیاں والا کی عوام مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو فوری طور پہ سسپینڈ کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان کے خلاف شفاف انکوائریاں بٹھائی جائیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.